إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہی ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 105 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم یہ تفسیر القرآن میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ شورى جو کہ سورت نمبر 42 ہے اور 25ویں سپارے کے اندر ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ شورى، یہ سورۃ شورى بھی مکی صورت ہے، اور شورى کا معنی ہے عربی زبان میں مشورہ۔ اگرچہ لفظ مشورہ بھی عربی زبان کا ہی ایک لفظ ہے، لیکن اس کے لیے الگ سے یعنی اس صورت کا نام بھی سورۃ شورى رکھا گیا ہے، کیونکہ آگے چل کے اس صورت میں یہ آیت آ جائے گی جس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کا آپس میں جو معاملہ ہے وہ مشورے سے طے ہوتا ہے۔ تو مشورے کا چونکہ اس صورت میں تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ شورى رکھا گیا ہے۔ اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے جس میں شرک کی نفی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، اور خاص طور پہ نبی کے رسالت، قرآن مجید کی حقانیت اور آخرت جو ہے اس کا تصور اس صورت میں جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ عمدہ اخلاق اس کی دعوت اس صورت میں دی گئی ہے۔ سورۃ شورى اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی یہ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور یہ حروف مقطعات یہ واحد قرآن مجید کی صورت ہے جس کے شروع میں 2 آیتیں حروف مقطعات کی آئی ہیں۔ عموماً ایک آیت میں ہی سارے حروف آ جاتے ہیں، اور 2 صورتیں ہیں قرآن مجید میں جن کے شروع میں 5 حروف مقطعات ہیں، ایک یہ ہے اور ایک سورۃ مریم ہے۔ سورۃ مریم میں ایک ہی ساتھ جوڑے گئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، جبکہ سورۃ شورى میں ان کو الگ الگ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ حامیم یہ الگ ایک آیت ہے، اور عین سین قاف یہ ایک الگ آیت ہے۔ یہ اس میں حکمت کیا ہے اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ اس حروف مقطعات کو صورتوں کے شروع میں جو حکمت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ ایک انوکھا انداز ہے جس انداز سے پہلے عرب واقف نہیں تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید انہی سے بنایا گیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آؤ انہی حروف سے بنایا گیا ہے، انہی حروف سے اس طرح کا کلام بنا کے دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم عین سین قاف، كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ كَذَلِكَ اسی طرح ہی، یوحی الیک وحی کی ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے ہیں، وہ وحی کی ہے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے جو عزیز اور حکیم ہے، اس نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی ہے جس طرح کے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ سے کوئی انوکھے ایسے نہیں ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی ہوتی رہی ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اسی طرح وحی کی گئی ہے۔ وحی کی ہے اس نے آپ کی طرف اسی طرح ہی جس طرح کے پہلے لوگوں کی طرف کی ہے۔ وہ اللہ ہے جو عزیز غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک پورا کا پورا مکمل وہی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی العلی ہے، بلندیوں والا ہے، اور وہی عظمتوں والا ہے۔ اس اللہ نے جس نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وہ اللہ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اور وہی بلندی والا ہے، اور وہی عظمت والا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ آسمان جو ہے ان کے اوپر سے پھٹ جائے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت سے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے ہیں جو اپنے رب کی تحمید حمد بیان کر رہے ہیں اور تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی ہیبت سے آسمان بھی قریب ہے کہ پھٹ سکتا ہے، اور فرشتے ہیں اس کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فرشتے ہیں جو زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار یاد رکھ لو بے شک اللہ ہی ہے جو غفور اور رحیم ہے، جو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ اکیلی ہی ذات ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائے ہیں من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا ہے، دوسروں کو کارساز بنایا ہے، دوسروں کو اپنے دوست بنایا ہے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پہ نگہبان ہے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے، اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی کارساز نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بات کا پہنچا دینا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، جس طرح وحی کی گئی آپ کی طرف، اسی طرح ہم نے ہی آپ کی طرف وحی کی ہے یہ قرآن مجید۔ قرآنًا عربیًّا، ہم نے ہی آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس قرآن کو جو عربی زبان میں ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ ڈرایا جائے ام القریٰ، مکہ مکرمہ کا نام ہے، لیکن اس کو عربی زبان میں اگر دیکھا جائے ام القریٰ کا معنی ہے بستیوں کی، یعنی شہروں کی اور بستیوں کی ماں مراد لیا جاتا ہے۔ ام القریٰ وہ شہر، وہ جڑ جس سے دوسرے شہر بنے ہیں۔ مکہ مکرمہ ایک بڑا قدیم شہر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس وقت اسماعیل علیہ السلام سے آباد ہوا، اس سے پہلے بھی آباد ہوا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے لیے مٹی کے لیے وہ بنیادیں چاہییں، تو مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے سے وہاں پہ اللہ کا گھر موجود تھا، اس کی بنیادیں تھیں، اسی پہ آگے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کو اٹھایا تھا۔ تو یہ ام القریٰ ہے، بستیاں یہاں سے نکلی ہیں، اور ویسے بھی عرب کا یہ ایک ایسا قدیم شہر ہے کہ باقی شہر اس کے بعد جو ہے وہ بنتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ آپ ڈرائیں اس ام القریٰ کے لوگوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اب اس کے ارد گرد کون ہے؟ مشرق اور مغرب تک سارے کے سارے جتنے ہیں، ان کا محور ام القریٰ ہے، مرکز ام القریٰ ہے، کعبہ وہاں پہ ہے، سارے مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ مرکز ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ڈرایا جائے۔ ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو اس لیے بھیجا ہے، وحی کی ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ڈرائیں اس جمع ہونے والے دن کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، جب وہ دن آئے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ ایک گروہ جنت میں جا رہا ہوگا
اور ایک گروہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعْلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اور سارے کے سارے لوگ پختہ اسلام پہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں جو اس طرح کر کے کفر سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ مت سمجھیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مسلمان بنانا چاہتا ہے، وہ لوگ زبردستی اللہ تعالیٰ سے کافر بن رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو پکڑ کے جو ہے وہ مسلمان بنا سکتا تھا اور ایک توحید پہ جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو چوائس دی ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تیری مرضی ہے تو شکر گزار بن جائے یا تو نافرمان بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ جو ہے وہ بتا دیا۔ فرمایا یہ نہیں ہے کہ یہ جو کفر پہ چل رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہو کے چل رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ، داخل کرتا ہے، مَنْ يَشَاء، جسے چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں۔ جو لوگ رحمت پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت پہ چلا دیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم وہ ہیں جن کا کوئی بھی حمایتی، کوئی بھی مددگار، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے جو سامنے جب پیش ہوں گے تو ان کا کوئی حمایتی، کوئی ان کا دوست کوئی نہیں ہوگا۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ دوسروں کو، اولیاء، یعنی دوسروں کو اللہ کے علاوہ جو ہے یہ معبود بنا کے اپنے لیے کارساز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ فاللہ هو الولی، اصل میں فقط اللہ ہے، هو الولی، وہ اللہ ہے جو کہ کارساز ہے، یعنی سب کچھ بنانے والا ہے، سارا کچھ اختیار اسی کے پاس ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کا کئی دفعہ مفہوم بتایا گیا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیزیں ہماری عقل میں آتی ہیں اللہ ان چیز پہ قادر ہے، نہیں، اللہ ان چیزوں پر بھی قادر ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی ہیں۔ میری اور آپ کی عقل کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اور 4 اور 4 8 ہوتے ہیں۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ 2 اور 2 مل کے ہزاروں ہو جائیں اور وہ حقیقت میں صحیح بھی ہوں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس چیز میں بھی جو بھی تم اختلاف کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تمہیں صحیح بتائے گا کون غلط اور کون صحیح ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے تمہارا رب، علیہ توکلت، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں کو اور زمین کو بنانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے ہی اندر سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، تمہارے لیے زوج، تمہیں جوڑے بنایا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں چپائے دیے ہیں، جو جانور دیے ہیں، اللہ نے ان کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ يَذْرَعُكُمْ فِيهِ، وہ اللہ تمہیں اس دنیا میں، اس زمین میں پھیلا رہا ہے، پھیلتے جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھا رہا ہے انسانوں کی نسل کو بھی، اور جانوروں کی نسلیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہ والا آیت کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کے پہ ایمان لانے کے لیے انسان کو 3 طرح کے نظریات چاہیے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے نظریات پہ انسان اللہ کو مانتا ہے، اور ان 3 نظریات کو بولا جاتا ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور تیسری قسم ہے جسے بولا جاتا ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں کو ماننا ہے، اس آیت کو سامنے رکھ کے. اور وہ آیت کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. نمبر 1، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا. لیکن اللہ کی صفات ہیں، جیسے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اسی طرح اللہ کی باقی بھی صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا. اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا قدم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. یہ تمام صفات کو مانا جائے گا بغیر کسی تشبیہ دینے کے، بغیر کوئی مثال بیان کرنے کے، بغیر کوئی کیفیت بیان کرنے کے. یہ کہا جائے گا جیسے اللہ کی ذات اس طرح ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا قادر ہونا، اللہ کا غفور ہونا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کا رحمت کرنا. یہ تمام انسانوں کی طرح رحمت نہیں ہے، انسانوں کی طرح رحم نہیں ہے، انسانوں کی طرح عذاب نہیں ہے. وہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ اپنی صفات میں ہے، ان تمام صفات کو بغیر کسی تشبیہ دیے ہوئے اور ان کو ماننا ہے جیسے وہ اپنی شان کے لائق اپنی ذات میں ہے، ویسے ہی اپنی صفات میں ہے. تو یہ والی آیت کا ٹکڑا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم ایک بنیاد ہے توحید اسماء و صفات میں. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت یہ دو الگ قسمیں ہیں. توحید ربوبیت کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا اس کے رب ہونے میں، اور رب کا معنی پالنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بارش دینے والا، بگڑی بنانے والا، مصیبتیں دور کرنے والا. ان تمام میں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنے تنہا ہے، وہ اکیلا ہے. یہ اس کی توحید ربوبیت ہے. اور توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم عبادات کرتے ہیں، نماز صرف اس اللہ کے لیے، روزہ صرف اس اللہ کے لیے، صدقہ زکوٰۃ صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے نظر و نیاز، اللہ تعالیٰ کی ہی صرف قسم کھانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کی عبادت میں یہ توحید الوہیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بارے میں 3 چیزیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے بارے میں اس آیت کو ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ اپنی صفات اس کی ہیں. اور وہ صفات میں جو اللہ نے بیان کی ہے، فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لہو، اسی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان کی چابیاں، خزانے کی چابیاں، زمین آسمانوں کی اور زمین کی چابیاں فرمایا اسی کے لیے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے، وہ سب اسی کے پاس اختیار ہے. اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پوری طرح علم رکھتا ہے. فرمایا شرع لکم، اللہ نے تمہارے لیے شریعت قانون بنا دیا ہے، من الدین، دین میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے شریعت اور قانون بنایا ہے دین میں، وہ وہی ہے جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح علیہ السلام کو. والذین اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ ہم نے آپ کے لیے شریعت بنائی ہے، یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی تھی، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور جو ہم نے وصینا بھی، جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا وصیت کی تھی؟ ان اقیم الدین، اس دین کو نافذ کرو، اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، اس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ. کبر علی المشرکین، فرمایا مشرکین کے اوپر بہت بھاری ہے، مشرکوں کے اوپر بہت بھاری ہے، بہت گراں گزرتا ہے وہ چیز جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں. ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے.
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور آگے وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور ہدایت کسے دیتا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود فلانے کو نمازی، فلانے کو روزے والا، نہیں، ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے من ینیب، جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، اللہ اس کو آگے جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ اللہ کی طرف جو بڑھتا ہے اللہ اس کو اور آگے اچھائی میں بڑھا دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فرمایا ان لوگوں نے اختلاف کیا، وَمَا تَفَرَّقُوا، اور نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر علم آنے کے بعد، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد یہ اختلاف کر رہے ہیں بَغْيًا بَيْنَهُمْ، باہمی ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کا اعتراض نہیں ہے، صرف بغض کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبْقَتْ مِن رَبِّكَ، اور تیرے رب کا اگر وہ کلمہ سبقت نہ لے گیا ہوتا، اور وہ کلمہ کیا ہے کہ ایک وقت مقرر تک انہیں مہلت دینی ہے، ان کا پکڑ ہونی ہے قیامت کے دن جا کے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر یہ نہ ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فوری انہیں جو ہے وہ پکڑ کے ہلاک کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، مہلت دی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور فرمایا جن کو وارث بنایا گیا کتاب کا ان کے بعد، جو اللہ نے نبی بھیجے تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے بعد وارث بنایا، یہ لوگ شک میں پڑ رہے ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یا یہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قریش کے لوگوں کو وارث بنایا، یہ لوگ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اسی لیے آپ دعوت دیتے رہیں، آپ بلاتے رہیں، وَاسْتَقِمْ، اور سیدھے رہیں جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے ویسے آپ احکامات پہ چلتے رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے میں ایمان لایا جو کچھ بھی نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سب پہ ایمان لاتا ہوں، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا۔ آپ یہی کہتے رہیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کرتا رہوں۔ اللہ ربنا وربکم، ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ لنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہوں گے۔ رب کے پاس جائیں گے تو پتہ پھر چلے گا۔ لا حجت بیننا، ہمارے درمیان کسی پر حجت نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، یعنی ہم تم پہ کوئی سختی نہیں کر رہے ہیں کہ یوں کر دو، کوئی تم پہ جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ قیامت والے دن ہمیں سب کو جمع کرے گا، تب پتہ چلے گا وہاں پہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں اس کے بعد کہ من بعد ما استجیب لہ، جب اللہ کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت پہ استجاب اور قبول کر لیا ہے، اللہ کو ماننے والے بن گئے ہیں، اس کی مخلوق اللہ تعالیٰ کو مان رہی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ جھگڑا کر رہے ہیں، تو فرمایا من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی یہ حجت باطل ہے ان کے رب کے ہاں۔ وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہوگا۔ ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے اسی نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ والمیزان، اور اسی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کو بھی نازل فرمایا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف ترازو بھی اسی نے اتارا ہے۔ وما يدريك لعل الساعة قریب،
اور آپ کو کیا پتا کہ قیامت کتنی قریب آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نازل فرما کے حجت قائم کر دی ہے۔ اب ان کافروں کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ان کی ساری حجتیں ناکام ہو جائیں گی اور انہی پر غضب ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل اتارا اور اس کے ساتھ میزان ترازو کو اتارا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سچائی کے ساتھ اور اس کی صداقت کے لیے مراد عدل اور انصاف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، یستعجل بها عجلت کرتے ہیں، جلد بازی میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ پیچھے تھا نا قیامت، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا پتا، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب آ گئی ہے، یہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں جو اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ اس پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں والذین آمنوا مشفقون منها، وہ اس سے ڈرتے ہیں، ویعلمون انها الحق، اور جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، خبردار جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کر رہے ہیں وہ لوگ دور کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں پہ لطف کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ لطیف بمانا لطف، یعنی جس کا معنی لے لیتے ہیں رحم و کرم۔ اللہ اپنے بندوں پہ رحم و کرم، رحم کرنے والا ہے، لطف کرنے والا ہے۔ لطیف باریک بینی کے بارے میں بھی آتا ہے، اور لطیف اس لطف سے رحم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ ہی اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہی اللہ وہی طاقت والا ہے اور وہی غالب ہے۔ من کان یرید، جو انسان چاہتا ہے حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرثی، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے، گویا کہ ہم اس کی نیکیوں کو، اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالبگار ہے، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا ہے جو مجھے ملنا ہے یہاں مل جائے، آگے دیکھی جائے گی، آگے کس نے دیکھا، جو ملنا ہے مجھے یہیں سب کچھ مل جائے، فرمایا نؤتیہ منہا، ہم اسے بھی دے دیں گے، اسے بھی مل جائے گا۔ کافروں کو دنیا ملتی ہے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شرکاء، کیا ان کے لیے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے ان کے لیے کوئی شریعت بنائی ہے؟ شرعوا لہم من الدین، کیا انہوں نے ان کے لیے کوئی دین بنایا ہے؟ ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ کیا انہوں نے کوئی ایسے احکامات مقرر کیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ لاؤ تو صحیح نا ذرا، فلانے بت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، فلانے نے ہمیں یہ کیا، کہاں ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ فیصلے کا دن مقرر نہ ہوتا تو فوری ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن ایک وقت مقرر ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، قیامت کے دن آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے، مشفقین، ڈرنے والے ہوں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پہ واقع ہو رہا ہوگا جس سے یہ ڈر رہے ہیں، وہ عذاب ان پہ پڑ رہا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا یہی ہے وہ جو سب سے بڑا انعام، فضل، جو سب سے بڑا فضل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے پاس جا کے انسان کامیاب ہو جائے۔
ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ باغات جن کی وہ خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ قل، ان لوگوں سے فرما دے جو نہیں ایمان لے کے آ رہے، فرما دے ان سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، لوگو میں تم سے کسی اجرت کا تو نہیں سوال کر رہا ہوں نا، تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اس کے مقابل میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا ہوں، کوئی مجھے تم سے فائدہ تو نہیں نہ چاہیے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک جو رشتہ داری میں ایک لحاظ ہے، رشتہ داری میں جو ایک محبت ہے، کم از کم اس کو تو رکھو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، تم کم از کم خاندان سے تو ہونا، کم از کم اس کا تو لحاظ رکھو، اس خاندانی جو ایک تعلق ہے اس کو تو رسوا نہ کرو۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں کہ یہ دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے مجھے یہ چاہیے، وہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ الا المودۃ فی القربى، کہ رشتہ داری میں جو ایک محبت ہوتی ہے، جو قرابت داری میں ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، فرمایا جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے نا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کی نیکی کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تعالی غفور ہے، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالی شکور ہے، اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے کہ جو کوئی انسان بے اعمال کرتا ہے اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کو وقت دیتا ہے، اللہ اس کو معیار دیتا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ کے شکور ہونے کا، کہ اللہ شکر گزار ہے، یعنی اللہ بندے کے اعمال کو بڑھاتا ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے؟ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں افترى علی اللہ کذبا کہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ مہر لگا دیتا، ویمحو اللہ الباطل، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ویحق الحق بکلماتہ، اللہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کرتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ علیم ہے، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، بذات الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندے کی توبوں کو قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی انسان سفر میں تھا اور سفر میں سواری پہ اس کا جو ہے وہ سامان تھا، کھانا پینا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا سامان، اس کی سواری سب گم ہو گئی اور دور صحرا میں ہے، کہیں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مایوس ہو کے ایک درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، گویا کہ موت کا انتظار کرتا ہے۔ یہ آنکھ کھلتی ہے کہ اچانک اپنی سواری، اپنا سامان، کھانا پینا سب کچھ اوپر دیکھتا ہے، خوشی سے کہہ دیتا ہے اللہم انت ربی، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ غلطی سے خوشی میں اتنا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ نے فرمایا جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس شخص پہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے وہ سب کچھ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، فرمایا ایمان والوں کی نیکیوں کو وہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو، ان کی نیکیوں کو سن کے قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں اور بڑھا دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ،
اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کے لیے رزق کو زمین پہ کھول دے۔ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا رزق کو اپنے بندوں کے لیے حد سے زیادہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ بندے کیا کریں؟ زمین میں بغاوت اور فساد کرنا شروع کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اس رزق کو ایک مخصوص مقدار میں جیسے چاہتا ہے اس طرح نازل کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ اپنے بندوں پہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی اللہ ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے، من بعد ما قنطوا، مایوس ہونے کے بعد۔ کوئی ایسی قحط سالی آ جائے، کوئی ایسا وقت آ جائے بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، تو اللہ ہی ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے ولی، وہی ہے دوستیوں والا، وہی ہے مدد کرنے والا، اور وہی ہے تعریفوں والا۔ ولی، الولی، ولی اس اولیاء، ولی دوست، یہ سارے سارے الفاظ ایسے ہیں حمایتی کے معنی میں، حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، لحاظ کرنے والا، قریبی، وہ اللہ ہی ہے اور وہی تعریفوں والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں کہ وہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آگے ایک سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اللہ نے آسمان، 7 آسمان بنائے ہیں اور زمینیں بھی اسی طرح بنائی ہیں۔ اس بات کی میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل تو نہیں، لیکن قرآن مجید میں ارض، زمین ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے اور السماوات اکثر جمع استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جیسے یہ آیت ہے خلق السماوات، جہاں اللہ بطور نشانی بتانا چاہتا ہے نا، وہاں چاہیے یہ تھا کہ جمع لایا جاتا، خلق السماوات والاراضین، کہ اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ ارض کو واحد لاتا ہے۔ واللہ عالم، آسمان کے بارے میں تو حدیث میں موجود ہے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، ہر ایک آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے اللہ ہی جانتا ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے، جیسے ایک بہت بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا حلقہ پڑا ہو، پہلا آسمان دوسرے آسمان سے اتنا چھوٹا ہے، دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا، اور اس آسمانوں میں اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن زمین ایسا لگتا ہے کہ جو زمینیں 7 ہی ہیں لیکن یہ 7 جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو ہمیشہ ارض ایک کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے، اور آسمان چونکہ الگ الگ ہیں اس لیے اس پہ جو ہے اس پہ آسمان جمع کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی اللہ کی نشانیوں سے یہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اسی طرح جو پھیلایا ہے اس نے فیہما، ان میں، آسمانوں میں اور زمین میں، من دابہ، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، فرمائی ہے، فرمایا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو اللہ نے ان میں جاندار پھیلائے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ان سب کے جمع کرنے پہ جب چاہے قادر ہے۔ اذا یشاء، جب چاہے قادر ہے ان سب کے جمع کرنے پہ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا وما اصابکم من مصیبت، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچی ہے، تمہیں کوئی بھی مصیبت آئی ہے
تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور بہت سے تمہارے ایسے برائیاں ہوتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یاد رکھ لیں کہ دنیا میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل میں اس لیے ڈالتا ہے کہ اس کے بدلے میں انسان کے درجات اور انسان کے جو ہے وہ مرتبے بلند کر رہا ہوتا ہے. اور انسان کو اکثر مصیبت دنیا میں جو آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اس کو زمین میں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی، کوئی بھی حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانیاں ہیں الجوار فی البحر کالاعلام سمندروں میں، دریاؤں میں بڑے بڑے جہازوں کا چلنا، کالاعلام جیسے کہ وہ پہاڑ ہوتے ہیں. جوار یہ جار چلنے والا، کشتیاں جو چلنے ہوتی ہیں اس سے جو ہے وہ لیا گیا ہے. چلنے والی جو کشتیاں ہیں فی البحری سمندر میں، دریاؤں میں، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے اتنی بڑی کشتیاں، اتنے بڑے جہاز کالاعلام جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں. کون ہے جو انہیں چلا رہا ہے؟ ان یشاء یسکن الریح اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے. بہت ساری کشتیاں ایسی ہیں جو ہواؤں کی وجہ سے اپنا رخ بنا کے چلتی ہیں. اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ وہ پانی کے اوپر وہیں پہ ٹھہری کے ٹھہری رہ جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں، وہیں رکی کی رکی رہ جائیں. کون ہے جو چلاتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں لکل صبار شکور ہر اس انسان کے لیے جو صبر کرنے والا ہو، جو شکر کرنے والا ہو. او یوبقہن بما کسبوا یا اللہ ان کو ہلاک کر دے ان لوگوں کے برے اعمالوں کی وجہ سے، یا اللہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں سے معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ اور جانتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہماری نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، انہیں کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا، کہیں سے بھی انہیں چھوٹ نہیں مل سکے گی. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ وہ لوگوں جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے نا، من شَيْءٍ جو کچھ بھی ملا ہے تمہیں، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ سب کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے. جو کچھ بھی تمہیں ملا ہوا ہے یہ دنیا ہے، ختم ہو جانا ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے خیر بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے. کن لوگوں کے لیے ہے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پہ توکل کرتے رہے، بھروسہ کرتے رہے. ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کا سب کچھ جو رب پہ ایمان لا کے اللہ پہ بھروسہ کرتے رہے. والذین یجتنبون کبائر الاسم جو لوگ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائیوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب کبھی غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے وہ ہے اللہ کے پاس جو خیرن اور ابقا ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. ایمان والوں کے لیے، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے، بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، بے حیائیوں سے بچنے والوں کے لیے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب کبھی غضب میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. ان سب کے لیے رب کے ہاں خیرن ہے. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اور جو لوگ اپنے رب کی بات کو مان لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کے معاملے آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے
اس کو اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے رب کے ہاں خیرون ہے اور ابقا ہے، باقی رہنے والا ہے، اور رب کے ہاں خیر ہے ان سب لوگوں کی صفات والوں کے لیے جو رب کی بات مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے آپس میں معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کر، جو بھی انہیں رزق دیا گیا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو لفظ شورا گزرا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اسی سے اس سورت کا نام سورت شورا رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے معاملات کو، اپنے نیک بندوں کے صفات میں سے یہ صفت ذکر کی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ جو انسان مشورہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے، جو انسان استخارہ کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے معاملات کو مشورے سے طے کیا جائے تو اللہ اس میں خیر اور برکت ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بڑا عاقل، بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کے معاملے میں ان اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے رہا کرے۔ یاد رکھ لیں کہ مشورے سے جو معاملے طے ہوتے ہیں اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، جب انہیں نماز میں زخمی کیا گیا تو انہوں نے اپنے بعد 6 بندوں کی ایک مشاورت، ایک کمیٹی بنا دی تھی۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپس میں مشورہ کرو اور مشورے میں سے جس کو چاہو اپنے اوپر خلیفہ بنا لو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد عمر کو خلیفہ بنایا جائے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد 6 بندوں کی کمیٹی اور مشاورت بنا دی کہ آپس میں مشورہ کر کے جو ہے ایک کو اپنے اوپر خلیفہ بنا لیا جائے، اور اس مشاورت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ اس مشاورت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو ایک جمہوریت کا نظام ہے، جمہوریت کا نظام حکومت کرنے کا ہے، یہ اصل میں مشورے سے ہے، وہ امرهم شورا بینہم۔ نہیں، ملوکیت میں بھی تو مشورہ ہوتا ہے نا۔ جو ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی کو ولی عہد بناتا ہے نا، میرے بعد فلاں کو بنایا جائے۔ اس لیے اس چیز سے نکالنا کہ امرهم شورا بینہم یہ جو ہے جمہوریت کی دلیل ہے، نہیں ہے۔ جمہوریت میں تو ہر انسان جو ہے ووٹ دے رہا ہوتا ہے جس کو صلاحیت ہے یا نہیں ہے، جس کو عقل ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک انسان ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر بیماری چیک کر سکتا ہے نا۔ اگر کوئی انسان اپنی گاڑی ڈاکٹر کے پاس لے کے آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، میری گاڑی ٹھیک کر دیں، تو یہ تو نہیں ہے۔ اب ہر ایک انسان سے تو مشورہ لیا جائے کہ ووٹ ڈالو، تم جیسے بھی ہو، فلاں کو سلیکٹ کرنا یا فلاں کو، ایسا نہیں ہے۔ جمہوریت میں ایک بندے کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے حق میں جو ہے وہ رائے لی جاتی ہے، اور شورا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کس کو کھڑا کرنا ہے اس کے لیے بھی مشورہ ہوتا ہے۔ تو مشاورت جو ہے کس کو بنانا ہے اس کے لیے ایک مشورہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کے اندر جو نظام حکومت ہے وہ خلافت ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ خلیفہ اپنے بعد وصیت بھی کر سکتا ہے، اور خلیفہ اپنے بعد لوگوں کو جمع کر کے مشاورت کر کے کسی ایک کو بھی خلیفہ بنا سکتا ہے، یا ایک مجلس بنا سکتا ہے، ایک کمیٹی بنا سکتا ہے کہ اس میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو۔ بہرحال مشورہ جو ہے یہ ایک مسلمانوں کے اندر اگر ہوتا رہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل اور مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، فرمایا اسی طرح وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنہیں خیر اور بھلائی ملتی ہے، جب ان پہ ظلم ہو، اذا اصابہم البغی، ان کے اوپر کوئی بغی زیادتی کر دے،
ہم ینتصرون، ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اپنے ظلم کا اتنا سا بدلہ لے لے تو ان کے لیے جائز ہے، یعنی جتنا کسی کے اوپر زیادتی ہو اتنا، لیکن یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر جو بدلہ لینے کا طریقہ ہے وہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہے۔ مثلا میرے اوپر کسی نے زیادتی کر دی ہے، مجھے کسی نے مارا ہے، مجھے کسی نعوذ باللہ کسی نے کوئی بھی زیادتی کر دی، تو میں ڈائریکٹ جا کے اس کا بدلہ خود نہیں لوں گا، بلکہ اسلام میں یہ ہے کہ میں اپنا کیس عدالت، جو ایک اسلامی عدالت ہوتی ہے، اس میں لے جاؤں گا، اور وہ اس عدالت میرے اوپر کیے ہوئے ظلم کا جائزہ لے کے اتنی سزا اس کے لیے متعین کر دیں گے کہ اتنا اس نے ظلم کیا ہے اور اتنا اس کو ظلم کا بدلہ اس پہ ظلم ہونا چاہیے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور کسی بھی برائی کا بدلہ اتنی سی سزا ہونی چاہیے اسی کے طرح کی۔ اس کی سزا کو سیئتن لفظ کی مشابہت میں بولا گیا ہے کہ کسی بھی برائی کا جو بدلہ ہے وہ برائی تو نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ سزا ہوتی ہے اس لیے اس کو سیئتن مثلوہا کہا گیا کہ کسی بھی برائی کا بدلہ اسی طرح کی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن فمن عفا و اصلح، جو ظلم ہونے کے بعد معاف کر دیتا ہے، وہ اصلحہ اور صلح کر لیتا ہے، جو انسان مظلوم ہے لیکن معاف کر دیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلَا مَنِ انتصر بعد ظلمه، کسی پہ ظلم ہوا اور ظلم کے بعد اس کو مدد مل گئی، یعنی ظالم سے بدلہ لے لیا، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ظالم کو دوبارہ سے جا کے پکڑیں یا اس کو برا بھلا کہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ان لوگوں پہ راستہ، ان لوگوں پہ مطلب اعتراض ہے، الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین پہ ناحق ہو کے فساد مچاتے رہتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی انسان صبر کرتا ہے اور صبر کر کے معاف بھی کر دیتا ہے تو إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ چیز البتہ بہت بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ عزم الامور، عزم کہتے ہیں ہمت، بڑی ہمت، بڑا کام، ان میں سے یہ ہے کہ انسان صبر کر کے معاف کر دے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، یاد رکھ لو کہ جو انسان برائیاں کرتا ہے اور پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، تو فرمایا جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے نا، اس کا پھر کوئی دوست نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد کوئی نہیں ہوتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب دیکھیں گے تب یہ کہیں گے، يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کہیں گے ہائے کوئی ہے لوٹنے کا راستہ، کوئی ہے لوٹنے کا راستہ، لیکن وہاں پہ کوئی لوٹنا نہیں ہوگا۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ دیکھیں گے ان کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا، خاشعین، یہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، ينظرون من طرف خفی، اپنی نگاہوں آنکھوں کے کناروں سے دیکھ رہے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے شرمندہ ہو کر، شرمندگی میں ہوں گے اور نظروں کے کناروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے تب کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک خسارے پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت والے دن خسارے میں ڈالا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار بے شک ظالم جو ہے فی عذاب مقیم، ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، سب سے بڑا یہ ظلم ہے۔ فرمایا وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، ان کے لیے کوئی ان کے حمایتی دوست نہیں ہوں گے جو انہیں اللہ کے علاوہ ان کی مدد کرے، کوئی نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کرنے والے بنیں گے۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے نا پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا ہے۔ اب یہاں پہ چند ایک آخری نصیحتیں ہیں اس صورت کی، تو فرمایا او لوگو استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات کو مان لو، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، او لوگو اپنے رب کی بات کو مان لو جو رب کی طرف سے ہے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، کہ اس دن کا ہٹ جانا اللہ کی طرف سے ناممکن ہوگا، اس کا ٹل جانا ہٹ جانا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی بات کو مان لو۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے کوئی اس میں انجان، یعنی کوئی اس میں چھپ جانے کی کوئی جگہ تمہیں نہیں ملے گی۔ وما لکم من نکیر، کوئی بھی ایسی جگہ وہاں پہ نہیں ملے گی جس میں جا کے تم جو ہے وہ انکار کر سکو، جس میں جو ہے وہ چھپ جاؤ۔ نکیر، انکار کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر یہ سب کچھ سن کر بھی اعراض کر رہے ہیں، اتنی باتیں سن کر اللہ کی ذات کو پہچان کے پھر بھی یہ بات نہیں مان رہے، تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی ذمہ دار یا نگہبان بنا کے تو بھیجا نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ ان علیک، نہیں ہے آپ کے ذمے، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، یہ لوگ صرف دنیا کی چیزوں پہ دیکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ بے شک ہم کبھی انسان کو اپنی طرف سے بڑی رحمت دے دے، فرح بہا، تو اس پہ اترانے لگ جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب کبھی انہیں مصیبت آ جائے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، او یزوجہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دیتا ہے۔ او یزوجہم، یا ملا کے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ذکرانا و اناثا، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بغیر اولاد کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ اللہ علیم، جاننے والا ہے، وہ اللہ قدرت والا ہے، قدیر ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورت کا آغاز جو وحی سے ہوا تھا، اور وحی اللہ کی توحید، قیامت کا علم اور آخرت میں انجام کیا ہونا ہے، سب کچھ اس کے بارے میں اللہ نے اس صورت میں مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وحی دیتا ہے اس کے 3 انداز ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وما کان لبشر، اور نہیں ہے کسی بھی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر 3 طریقوں سے، الا وحیا، سوا اس کے کہ اللہ وحی کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ وحی کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ وحی کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، مثل سلسلۃ الجرس، جیسے ایک گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، گھوں، اس طرح کے آواز آتی ہے۔ اور یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بھاری ہوتی تھی۔ سخت سردی کے دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ہوتی تھی وہ سب کچھ یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔
یا کبھی کبھی اسی وحی کے ذریعے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، یا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سونے کے اندر خواب کے ذریعے اپنے نبی پہ وحی کر دیتا ہے۔ خواب کے ذریعے بھی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس میں ایک فرشتہ یعنی کیفیت آتی ہے جس میں جسم بھاری ہو جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتے تھے، یہ کیفیت۔ یا اللہ تعالیٰ اور دل میں بات ڈال دیتا ہے، ان روح القدس القی فی روعی، ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ او من وراء حجاب، یا دوسرا یہ ہے کہ او من وراء حجاب، کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے کلام اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کوہ طور پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام ہوا معراج کی رات میں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے، یہ دوسری چیز۔ تیسری فرمایا او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ اپنا کوئی رسول یعنی اپنا کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے جو انسانی شکل میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے تھے۔ کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور انسانی شکل میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام بتا دیتا اور غائب ہو جاتا۔ وہ حدیث جبریل بھی سنی ہوگی جس میں جبریل علیہ السلام صحابہ نے دیکھا کہ ایک ایسا انسان آیا ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، بال بھی اس کے سیاہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور پوچھا مل اسلام مل ایمان مل احسان، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب قائم ہونی ہے، یہ سوال پوچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے تاکہ ان سوالوں کا جواب صحابہ کرام سن لیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ اسلام ایمان احسان کیا ہے۔ تو وحی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ سے کلام جو ہے ایک تو وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ اپنا کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اللہ اپنی اجازت سے جو چاہے پھر وحی کرتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ اللہ بلندیوں والا ہے اور وہ اللہ حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنے معاملے سے، ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے ہم نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے۔ روحاً، لفظ روح اس نفس پہ بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے اندر جان ہے، اس پہ بھی روح بولا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یعنی اس پہ بھی لفظ روح بولا جاتا ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح الامین کہا گیا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکہ، اس لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل یعنی جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کو بھی روح سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن اور اللہ کی وحی جو ہے اس پہ بھی روح ان کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے یہاں پر یعنی انسان کی جان جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کی وحی، اس پہ بھی روح ان کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو یہ وحی کی ہے روحاً ہے، من امرنا اپنے حکم سے۔ اور یہاں پہ یہ روحاً قرآن مجید کی وحی پہ بولا گیا ہے، اور قرآن مجید کو بھی روح اس لیے کہا گیا کہ گویا کہ انسان کے اندر کی جو روح ہے جب وہ نکل جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ انسان کے اندر کی روح انسان کے لیے ہے، تو قرآن بھی ایک روح ہے انسان کی اس روحانی زندگی کے لیے۔ جب قرآن ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی روحانی زندگی بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہم نے آپ کی طرف کی ہے یہ وحی اپنے حکم اور اپنی اجازت سے، من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس سے پہلے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ فرمایا آپ کو نہیں پتا تھا،
پہلے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس نبوت کی پہلی زندگی میں کبھی بتوں کو نہیں پوجا، کبھی بتوں کے آگے جا کے سجدہ نہیں کیا، لیکن ایک اندر وہ کیفیت ضرور موجود تھی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ الہ نہیں ہے۔ لیکن ڈائریکٹ راستہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، وہ اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، ہم نے اس کو نور بنایا ہے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ سورۃ قصص میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہوں لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو ہدایت پہ چلا سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہدایت دینا اللہ کے پاس ہے، وہ ہدایت بمانا توفیق ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کی توفیق سے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اچھائی اور برائی اختیار کرنے کا۔ جب انسان اچھائی کو چن کر اس پہ چلنے کے لیے اپنا پختہ ارادہ کر کے ایک قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اللہ اسے توفیق دیتا ہے اور اللہ کی مدد سے یہ نیک کام کرتا ہے۔ تو وہ جو توفیق دینا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ ہدایت اس معنی میں ہے۔ لفظ ہدایت راستہ دکھانا، راستہ بتانا اس معنی میں بھی آتا ہے، اور وہ یہاں پہ ہے سورۃ شورى میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ صراط مستقیم کا راستہ دکھاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صراط اللہ، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ جس کے لیے، جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ کی طرف یہ سب معاملات نے لوٹ کر جانا ہے، اور خبردار اللہ کی طرف سب معاملات لوٹ کے جائیں گے، جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ فرمائے گا، کوئی انسان بھی اللہ پہ زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ اس صورت میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، نمبر 1 کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے، پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی جاتی تھی اور آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی گئی، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف کی ہے، پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی آتی رہی۔ اور ہم نے آپ کو یہ مکہ اور مکہ کے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے آپ کو یہ کلام اپنا قرآن مجید دیا ہے، اس پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کو اپنا حمایتی بنا لیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اور یہ کافر جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہونا ہے۔ ان کا انجام، جو انسان دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دے گا لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن جو آخرت کا طلبگار ہے اللہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے لے سکتے، یعنی اس کی سزا دے سکتے ہیں، لیکن معاف کر دینے والے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی عبادات کو اس طرح قبول کرتا ہے کہ وہ شکور ہے، قدردانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان بھی اس دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ 3 راستے ہیں۔ اللہ وحی کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، یا اللہ اپنے کسی فرشتے کو بھیج کر وحی کر دیتا۔ پہلی وحی کا معنی دل میں بات ڈال دینا، یا فرشتے کے بغیر اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت جو مثل سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی تھی، وہ والی کیفیت، یا سوئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈال دینا۔ سوئے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں جو خواب آئے ہیں، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ وہ اللہ نے وحی پہ بتایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی خواب وحی بنتے ہیں، لیکن نبی کے بعد کسی کا خواب شریعت نہیں بنتا ہے،
نہ کسی بزرگ کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی نیک بندے کا خواب شریعت بن جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، خواب شریعت نہیں بن سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار سب کچھ اللہ کی طرف ہی ہونا ہے۔ اللہ ہمیں ان سب پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔